وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض اور سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ حضرات، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے لوگ، قریے والے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، نافرمانی کی، لہٰذا ان کی بدعمالیوں کی سبب ہم نے ان کی گرفت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر دو بڑے اہم پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم پیغام یہ دیا ہے کہ زمین پر برکتیں کب نازل ہوتی ہیں، زمین پر خوشحالی کب آتی ہے، زمین پر فراوانی کب آتی ہے، زمین پر غلے جات کب اگتے ہیں، زمین پر آسمانوں سے باران رحمت کب نازل ہوتی ہے۔ تو اس کا اہم اور بنیادی سبب اللہ نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والے لوگ صاحب ایمان ہو جائیں، زمین پر بسنے والے لوگ تقوی شعار ہو جائیں، زمین پر بسنے والے لوگ عبادت گزار بندے بن جائیں، زمین پر بسنے والے لوگ پرہیزگار بندے بن جائیں، تو ہم آسمانوں کا منہ کھول دیں گے کہ جہاں سے بارش نازل ہوگی اور پھر زمین پر ہر طرف ہریالی، فراوانی اور خوشحالی ہوگی۔ یہ پہلا سبب اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور دوسرا اہم پیغام اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، زمین پر بدحالی کب آتی ہے، زمین پر بے برکتی کب ہوتی ہے، زمین جو خوشیوں بھری ہوتی ہے وہ ویرانیاں کب اس پر آتی ہے، زمین پر مصیبتیں کب آتی ہیں، زمین پر آفتیں کب آتی ہیں، زمین پر زلزلے کب آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ انسانوں کی نافرمانیوں کے سبب آتے ہیں، یہ انسانوں کی خطاؤں کے سبب آتے ہیں، یہ انسانوں کی معصیتوں کے سبب آتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ایمان یہ برکتوں کو کھینچ کر لاتا ہے، تقوی یہ برکتوں کو کھینچ کر لاتا ہے، پرہیزگاری یہ برکتوں کو کھینچ کر لاتی ہے، اور انسانوں کی گناہ برکتوں کی جگہ بے برکتی کا سما زمین پر باندھ دیتی ہے، اور زمین خوشحالیوں میں خوشحال زمین کو بدحالی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ حضرات، برکت کے تعلق سے دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں، برکت کا تصور اور برکت کے تعلق سے جو تھنکنگ ہے اس کے متعلق دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ مغربیوں کا، مغربی لوگ، برکت ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے نزدیک بس کاؤنٹنگ معنی رکھتی ہے، ان کے نزدیک بس عدد معنی رکھتا ہے، وہ صفر اور زیروں کو گنتے ہیں، برکت کو نہیں گنتے۔ ایک طبقہ تو یہ، اور دوسرا طبقہ جو مسلمانوں کا طبقہ ہے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی عملیات ان کے پاس پائی جاتی ہیں۔
برکت کے لیے وہ گھروں کی بندشیں کرتے ہیں، گھر میں برکت کے لیے وہ گھر میں کہیں کونے پر ناریل لٹکا لیتے ہیں، کہیں لیمو باندھ لیتے ہیں، کہیں ہرے کپڑے میں تعویذ گنڈے پلیتے کرتے ہیں۔ ایک طرف برکت کے لیے یہ انتہا تو دوسری طرف برکت کے لیے وہ انتہا کہ برکت کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں۔ اسلامی شریعت نے برکت کا بہت ہی اہم اور جامع تصور پیش کیا ہے۔ برکت کیا ہے؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا اصل معنی ہے جمنا اور ٹھہرنا۔ برکت کا اصل معنی ہے باقی رہنا، جمنا، ٹھہرنا۔ اور دوسرا برکت کا معنی ہے اس میں کسی چیز میں اضافہ ہونا، کسی چیز کا بڑھنا، کسی چیز کا پروان چڑھنا۔ برکت کے عربی زبان میں یہ دو معنی آتے ہیں۔ اگر پہلا معنی ہم لیں گے کہ جس کے معنی جمنا ہے، ٹھہرنا ہے، ہمارے پاس کسی چیز کا دیر تک قائم رہنا ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی خیر ہو، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہو، ہمارے پاس جو بھی اچھی چیز ہو، وہ ہمارے پاس بہت دنوں تک ٹھہرتی ہے یا پائیدار رہتی ہے یا باقی رہتی ہے، حقیقت میں وہ چیز ہمارے لیے بابرکت ہے۔ مال و دولت ہے، ہم دن میں 1000 روپے کما لیتے ہیں، 500 روپے میں گزارا ہو جاتا ہے، 500 روپے ہم بچا لے جاتے ہیں، تو شریعت کہتی ہے یہ 500 روپے کی بچت تمہارے لیے برکت ہے۔ اس کے بالمقابل 1,00,000 روپے کی آمدنی دن بھر کے اس میں ہوتی ہے، صبح آ جاتی ہے، شام میں چلے جاتی ہے، ضرورت ابھی باقی رہتی ہے، ضرورت کی تکمیل کے لیے اتنی بھی ناکافی ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے یہ برکت نہیں، یہ بے برکتی ہے۔ جو بھی چیز ہو ہمارے پاس ٹھہرتی ہو، ہمارے پاس باقی رہتی ہو، چاہے وہ ہماری صحت ہو، چاہے وہ ہمارا علم ہو، چاہے وہ ہمارے پاس خوشی ہو، چاہے وہ ہمارے پاس عافیت ہو، چاہے وہ ہمارے پاس دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو ہمارے کام آتی ہے، ہمارے پاس بہت دنوں تک ٹھہرتی ہے، رہتی ہے، اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے۔ لیکن وہ چیز جس میں پائیداری نہیں کہ آج آئی اور کل چلے گئی، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ جمعہ کی مناسبت ہے، علم ہم کو ملتا ہے جمعہ کی خطبات کی مناسبت سے، اس جمعہ میں ملا اور آئندہ جمعہ آنے تک چلا گیا، یہ بے برکت علم ہے۔ برکت والا علم کیا ہے؟ ہم نے سنا، عمل کرنے کی کوشش کی اور وہ علم ہمارے پاس باقی رہا، اور زندگی میں جب بھی ضرورت پیش آئی اس علم کی روشنی میں ہم نے عمل کیا، یہ بابرکت علم ہے۔ تو برکت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ٹھہرے، ہمارے پاس باقی رہے اور ہمارے پاس تادیر قائم رہے، یہ چیز اصل میں برکت ہے۔ اور دوسرا معنی برکت کا یہ بھی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ چیز ہمارے پاس بڑھتی رہے، اس میں ترقی ہوتی رہے۔ جیسے پچھلی مرتبہ اگر میں 500 روپے کمانے والا تھا، اس مرتبہ میں 1000 روپے کمانے والا ہو گیا، تو یہ چیز میرے لیے بابرکت ہے۔ یا پھر گزشتہ مرتبہ بھی میں 500 روپے ہی کماتا تھا لیکن ضرورت مکمل نہیں ہوتی تھی، اس مرتبہ بھی 500 روپے ہی کماتا ہوں لیکن اس سے ضروریات میری مکمل ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بابرکت ہے۔ تو برکت کا یہ تصور، برکت کی یہ حقیقت شریعت نے ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ انسان کے لیے وہ چیزیں بابرکت ہیں جو انسان کے لیے ضرورت کے موقع پر کام آئے، انسان کے لیے تادیر رہے، انسان کے ہر تکلیف کے موقع پر اسے سہارا بنے، یہ چیزیں اس کے لیے بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے پاس اسباب کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں، ذرائع کی کوئی کمی نہیں، ہمارے پاس الحمدللہ عالی شان بنگلے ہیں، گھر ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ عالی شان سواریاں ہیں،
ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں اتنی دولت ہے کہ ہمارے بزرگوں کو اتنی دولت نصیب نہیں. ہمارے پاس ہمارے مضبوط گھر ہے کہ کبھی ہمارے بزرگوں کو رہنے کے لیے ویسے گھر نصیب نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں بے برکتی محسوس کرتا ہے. کیا ہم دیکھتے نہیں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ایک گھر میں سارے فیملی کے لوگ رہتے تھے, کئی لوگ ایک گھر میں رہتے تھے. ہمارے بزرگوں کے زمانے میں وہ چند پیسوں پر گزارا کر لیتے تھے. ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ہماری طرح قیمتی لباس ان کے پاس نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی خوشیوں بھری زندگی ان کے پاس تھی. ایک دوسرے سے اچھا تعلق تھا, ایک دوسرے سے اپنائیت تھی, ایک دوسرے سے محبت تھا. ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ہمیں شکایت ہے, ایک دوسرے سے ہمیں بیر ہے, ایک دوسرے سے ہمیں نفرت ہے. ماں باپ کو اولاد سے, اولاد کو ماں باپ سے, ہر قدم قدم پر شکایت ہے. ایک پڑوس کو اس کے پڑوس سے, ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں, اختلافات ہیں. یہ بے برکتی کی وجہ سے, یہ بے برکتی کی وجہ سے. کیوں؟ کیا فرق ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے بزرگوں کی زندگی میں؟ ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے, ان کی نیتیں خالص تھیں, ان کے دل پاک صاف تھے, ان کی زندگی میں ایمان تھا, ان کی زندگی میں تقویٰ تھا, ان کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات تھے. اور ہماری زندگی میں کیا ہیں؟ ہماری نیتیں خراب ہیں, ہمارا دل ایک دوسرے کے لیے ویسا پاکیزہ صاف شفاف نہیں, ہمدردی ہم کو ایک دوسرے سے نہیں, خیر خواہی کے جذبات ایک دوسرے سے ہم کو نہیں. ہمیں صرف ہمارا اپنا مفاد عزیز ہے, اپنے فائدے کے لیے ہم جیتے ہیں, اپنے فائدے کے لیے ہم دوسروں کی قربانیاں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکتیں لٹتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں. اور یہ اچھائیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں بڑی بابرکت ہوا کرتی تھیں. حضرات یہ بات یاد رکھیں, شریعت نے ہم سب کو برکت پر اور برکت کے طلب کرنے پر ابھارا ہے. کثرت کے مقابلے میں برکت کو اپنانے پر شریعت نے ابھارا ہے. مال و دولت زیادہ ہو, مال و دولت زیادہ ہو, شہرت زیادہ ہو, صحت زیادہ ہو, خوشی زیادہ ہو, کوئی بھی چیز زیادہ ہو, یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنی امپورٹنٹ ان کے اندر ہونے والی برکت ہے. اور شریعت نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ کثرت سے بڑھ کر انسان کی نظر برکت پر ہونا چاہیے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو قدم قدم پر دعائیں بتلائی ہیں جو برکت سے متعلق ہوتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ہمیں پڑھائی. نفل نماز تھی, فرض کا کوئی وقت نہیں تھا. نفل نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اس کے بعد میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا, انہوں نے مجھے لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا, اللہ کے رسول یہ آپ کے آج سے خادم رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں میرے لیے برکت کی دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ. اے اللہ اس بچے کے مال میں بھی اضافہ فرما اور اس بچے کی اولاد میں بھی اضافہ فرما, اور جو کچھ تو اس بچے کو عطا فرمائے اس میں برکت نازل فرما. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی لمبی عمر مجھے ملی, بڑی لمبی عمر مجھے ملی, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا, اپنے پوتوں کو بھی دیکھا. روایتوں میں آتا ہے 120 بیٹے اور پوتے آپ کے تھے. اللہ کے رسول کی دعائے بابرکت کا اثر دیکھیے. اور کہتے ہیں مال میں اتنا اضافہ ہوا, مال میں اتنا اضافہ ہوا کہ سارے انصاریوں میں سب سے زیادہ مال میرے پاس تھا. میرا ایک باغ تھا, کھجور کا ایک باغ تھا, جبکہ دنیا میں سب لوگوں کے پاس باغ تھا, سال میں ایک مرتبہ وہ غلہ دیتا تھا, لیکن میرا باغ ایسا باغ تھا, اللہ کے رسول کی دعائے بابرکت کا یہ اثر تھا کہ سال میں 2 مرتبہ وہ غلہ دیا کرتا تھا. یہ برکت ہے میرے بھائیوں, یہ برکت ہے میرے بھائیوں. ہم ابھی سے بچوں کے لیے دعائے بابرکت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان کی اولاد میں بھی نظر آتا ہے اور ان کے پوتوں میں بھی نظر آتا ہے. اسی طرح سے اسلام نے مجھے اور آپ کو ایک تعلیم یہ بھی دی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں, گھر میں جانے کے بعد
گھر والوں کے حق میں، ان کے کھانے پینے کے حق میں بھی ہم برکت کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا معروف اور مشہور ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، وہاں پر گھر میں بیٹے اسماعیل موجود نہیں تھے، بہو موجود تھی۔ پوچھا کیسے ہو؟ کہا بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ پوچھا کھانا پینا کیسا چل رہا ہے؟ کہا الحمدللہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حق میں برکت کی دعا دی اور کہا اللہم بارک لہم، اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ ان کے کھانے میں بھی برکت نازل فرما، ان کے پینے میں بھی برکت نازل فرما۔ شارحین حدیث یہاں پر لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بابرکت دعا کا اثر تھا کہ آج بھی اہل مکہ کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں برکت کی دعا دینا ہرگز نہ بھولیں۔ کھانا کھانے کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب کسی کے پاس مہمان بن کر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر ہم ان کے حق میں برکت کی دعا دیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ جو روزی تو نے انہیں عطا فرمایا ہے اس روزی میں انہیں برکت عطا فرما اور ان کی گناہوں کو معاف فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوں یا کسی اور کے گھر میں داخل ہوتے ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا کرنا ہم ہرگز نہ بھولیں۔ قرآن کی خود آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، ایمان والو جب بھی تم اپنے گھر والوں کے پاس آؤ تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے حق میں بہت بابرکت اور پاکیزہ کلمہ ہیں۔ برکت کے لیے یہ وہ کرنے کے بجائے، جادو کرنے کے بجائے، عملیات کرنے کے بجائے اگر شریعت کی ان تعلیمات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ برکت کا حصول بہت آسان ہے، جس کو آج کے زمانے کے لوگوں نے بہت مشکل بنا کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے اسلام نے ہم کو ایک اہم تعلیم یہ بھی دی ہے کہ جب دلہا اور دلہن ان کی شادی ہو رہی ہو تو اسلام نے بتلایا ہے بجائے یہ کہ ہم تبصرے کریں، ادھر ادھر کی باتیں کریں، آمدنی پوچھے، حسن و جمال کے بارے میں پوچھے، حسب و نسب کے بارے میں معلومات کریں، یہ ساری چیزیں دریافت کرنے کے بجائے اسلام نے کہا اگر آپ یہ دعا دیتے ہیں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اس شادی کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو بابرکت بنائے، شادی شدہ زندگی میں اللہ برکتیں تم پر نازل کرتا رہے، وجمع بینکما فی خیر، اور دونوں کو صحت و عافیت پر اور خوشحال زندگی پر ہمیشہ دونوں کو برقرار رکھے۔ اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، حسن ہو یا نہ ہو، حسب و نسب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اگر برکت ان کی زندگی میں نہ ہو تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہم سب کو یہ تعلیمات دی ہے کہ دعاؤں کا برکت کو لے کر دعاؤں کا ماحول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کسی کا علم ہم کو بھا گیا، کسی کا حسن و جمال ہم کو بھا گیا، کسی کی دولت اچھی ہم کو لگی، کسی کی خوبی ہم کو پسند آئی، ہم اس کے حق میں دعا کریں گے بارک اللہ لک فیہ، بارک اللہ لک فیہ، اللہ رب العالمین اس چیز میں تمہارے لیے اور مزید برکت نازل فرمائے۔ یہ ایسا مزاج اسلام نے ہمارا بنایا ہے۔ تو پہلا سبب جو برکتوں کو حاصل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا مزاج بنائیں، برکت کی دعا لینے کا مزاج اور برکت کی دعا دینے کا مزاج۔ یہ مزاج اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہماری زندگیاں آپ محسوس کریں گے بہت خیر و برکت سے مالا مال ہوگی۔ اسی طرح سے برکت کو حاصل کرنے کا اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز بھی ہم حاصل کریں جائز راستے سے حاصل کریں، ناجائز راستے سے نہیں۔ دنیا والوں نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے چاہے راستہ جیسا ہو بس اس کو حاصل کرنے کی اور اس کو پانے کی تمنا کرنا ہے، تمہاری نگاہ میں یہی اہم ہے۔ نہیں، اسلام نے ہم کو بتلایا ہے کہ جو چیز ہم کو حاصل کرنی ہے اس کے لیے جائز راستے اپنانے ہیں،
حلال راستے اپنانے ہیں، چاہے دولت ہم کو حاصل کرنا ہے، چاہے کسی کوئی رشتہ ہم کو حاصل کرنا ہے، چاہے کوئی خوشی ہم کو حاصل کرنا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے حلال ہونا چاہیے، حرام راستہ نہیں۔ آج نتیجہ دیکھیں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں خلا اور طلاق کے واقعات بہت کم ناپید، کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی خلا اور طلاق کا واقعہ سننے میں آئے تو آئے، لیکن ہمارے اس زمانے میں ہر گھر کا یہ کھلونا بن گیا، ہر گھر کی یہ کہانی بن گئی خلا اور طلاق کے واقعات۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ نبھانے کے لیے، رشتہ جوڑنے کے لیے جو راستہ ہم نے چنا ہے، جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، اس راستے پر نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دولت ہم کماتے ہیں، جائز راستہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خرید و فروخت کرنے والے افراد آپس میں جب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو کوئی چیز خریدے، چاہے تو وہ بیع فسخ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خریدنے والا اور یہ بیچنے والا جب صداقت کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں، چیز کا عیب بتا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کے اس خرید و فروخت میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ اور اگر وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر چیزوں کا عیب چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سامنے والے کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اس خرید و فروخت کی برکت اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ سچ بولنا چاہیے، چیز کا عیب واضح کر کے دینا چاہیے، امانت داری کی بنیاد پر خرید و فروخت ہونا چاہیے، سامنے والے کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، سامنے والے کو کمزور پا کر اس سے زیادہ ہڑپنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایسے نتیجے میں آپ لاکھ روپے گرچہ حاصل کر لو، آپ کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو مٹاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ رب العالمین سود کو مٹاتے ہیں، حرام کاروبار کو مٹاتے ہیں۔ اس کی دو شکلیں ہیں، پہلی شکل یہ ہے یا تو وہ پورا کا پورا کاروبار اس کا لاس میں جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پوری کمائی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر کی جو برکت ہوتی ہے، خیر ہوتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے۔ بتاؤ، جس کاروبار کے اندر سے، جس پراپرٹی کے اندر سے، جس دھن دولت کے اندر سے اللہ رب العالمین برکت کو اٹھا لے، کیا فائدہ ہوگا آپ کو اسی دولت کا؟ کیا فائدہ ہوگا اسی کمائی کا آپ کو؟ لہٰذا یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ جو بھی چیز ہم حاصل کریں جائز راستے سے حاصل کریں۔ پہلی تو چیز ہی جائز ہونا چاہیے، کمائی ہی جائز ہونا چاہیے، اور دوسری چیز راستہ جو ہم چوائس کریں گے وہ راستہ بھی حلال ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اگر اس طریقے پر ہم چلتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ہماری زندگیاں بابرکت ہوگی۔ اسی طرح سے برکت کو حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے، دے کر اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، تھوڑی دے یا زیادہ دے، تھوڑی دے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تھوڑا یا زیادہ دے کر آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت پر راضی رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نعمت میں اس کے لیے برکت دے دی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نعمت دے دے، بندہ راضی نہ ہوا، ایسے بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں آج کل؟ پوچھو کیسے حالات ہیں؟ بہت پریشان ہیں، جاب نہیں چل رہی، ایک میدان سے دوسرے میدان، دوسرے میدان سے تیسرے میدان، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ ایسی زبان ہوتی ہے، ایسے ناشکری کے کلمات ہماری زبانوں پر ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین نے تھوڑی بھی نعمت آپ کو دی ہے، آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں اللہ رب العالمین برکت نازل فرما دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ بڑی بڑی اپنی ضروریات مکمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کا ایسا مزاج ہونا چاہیے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھیں، اپنے سے برتر والے حیثیت کو نہ دیکھیں۔ تو برکت کے آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ اگر میں گرچہ کم کماتا ہوں لیکن اپنی کمائی میں بہت خوش ہوں، اللہ کی تقسیم سے میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے سے میں راضی ہوں، کوئی میں شکوہ نہیں کرتا، اللہ کی تقسیم پر اعتراضات نہیں کرتا، اگر ایسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، یقین جانیں برکتوں کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات برکت کو حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ بھی ہے، اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی شخصی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ عدل و انصاف برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے ہیں، تو یہ عدل و انصاف اللہ کی جانب سے برکت کو کھینچ کر لائے گی۔ اور اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو ظلم بے برکتی کو لاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک لمبی طویل حدیث ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، زمین پر ہر طرف امن و امان ہوگا، عدل و انصاف کی ریل پیل ہوگی، اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں اگائے گی۔ برکتیں کیسی اگائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکتیں زمین ایسے اگائے گی کہ ایک انار کو امت کی ایک بڑی جماعت کھائے گی، ایک انار ہوگا لیکن امت کی ایک بڑی جماعت کھائے گی، اور اس کا ایک چھلکا اس کے سائے میں امت کی ایک بڑی جماعت آئے گی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک انار 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار، مطلب یہ ہے کہ ایک انار ناکافی ہوتا ہے، لیکن وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ایک انار کو امت کی ایک بڑی جماعت کھائے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اونٹنی کا دودھ بڑا کنبہ پیے گا اور شکم سیر ہوگا، ایک بکری کا دودھ بڑا خاندان پیے گا اور شکم سیر ہوگا۔ اس طرح برکتوں کے خزانے اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زمین سے نکالیں گے، لیکن کب؟ جب زمین پر عدل و انصاف ہوگا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے میں اپنی زندگی میں عدل و انصاف کرتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، یہ عدل و انصاف کرنا بہت سارے خیرات اور برکات کو آپ کے لیے کھینچ کر لائے گا۔ اور وہیں پر اگر ہم ظلم کرتے ہیں اپنی شخصیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یا کسی اور معاملے کے ساتھ، تو یقین جانیں برکت کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات آخری سبب جو برکت کو حاصل کرنے کا ہے وہ ہے استغفار، کثرت سے استغفار کرنا۔ شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو بے برکتی زمین پر آتی ہے وہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب انسان کی زندگی میں گناہ ہو انسان استغفر اللہ کہتا ہے، اللہم انی استغفرک کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، یا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ سید الاستغفار پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بند دروازہ بندے کے لیے کھل جائے گا، ہر پریشانی سے نکلنے کا اس کے لیے آسان راستہ بن جائے گا۔ اگر سورہ نوح کی آیتوں کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوگی، غلے جات اگیں گے، باغات ہریالے ہو جائیں گے، جن کو اولاد نہیں ہے، اولاد سے محرومی کا شکوہ ہے، اللہ رب العالمین استغفار کی برکت سے اولاد سے نوازیں گے، مال و دولت میں کثرت ہوگی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو پیغام دیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ جب بھی کسی مصیبت میں ہم پھنسے، کوئی بھی پریشانی ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، ہماری اولاد کی زندگی میں برکتیں ہوں، چلتے پھرتے استغفر اللہ
استغفرullah 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 الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے، ہم سب کی ضرورت ہے برکت، ہم میں سے کیا مالدار، کیا نادار، کیا امیر، کیا غریب، سب کی ضرورت ہے آج برکت۔ لہٰذا برکت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اپنائیں، اور برکت کو ختم کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے اپنی زندگی کو بچائیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائیں، بار الہ ہماری حیات میں برکت نازل فرمائیں، ہماری عمر میں برکت نازل فرمائیں، ہمارے علم میں برکت نازل فرمائیں، ہماری اولاد میں، ہماری جائیدادوں میں برکت نازل فرمائیں، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمارے سیاہ کاریوں کو معاف فرمائیں، بار الہ جب تک اس زمین پر رکھے ایمان، اسلام اور عقید توحید پر رکھے، اور جب اس زمین سے اٹھا لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔